وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق. یہ اقبال کا شعر ہے. آج ویسے بھی 14 اگست ہے. عقل و دل و نگاہ کا 3 چیزیں: عقل، دل، نگاہ. اگر یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں، یہ تینوں چیزیں منبع ہیں، اگر یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں تو سمجھ لو مکمل جسم ٹھیک ہے. سبحان اللہ. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق. عشق نہ ہو شرعتی متقدہ تصورات. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضور علیہ تحیت و ثنا کی ذات اقدس پر درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کرنے کے بعد، محترم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن 14 اگست کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن ہم پر بہت بڑا انعام اور بہت بڑی رحمت، بہت بڑا فضل فرمایا. ہمیں ایک ایسی سرزمین عطا فرمائی جس پر ہمیں کھلم کھلا سجدہ کرنے کی اجازت ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہم اچھے طریقے کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. ہم پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین نے اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے بہت جد و جہد کی، بہت زیادہ محنت کی. ان کی محنت کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف ہمیں یہ زمین کا ٹکڑا مل جائے. صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے انہوں نے محنت نہیں کی، بلکہ ان کی محنت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کا نفاذ ہو اور تمام مسلمین مسلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں. اس زمین کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا. یہ نہیں کہ صرف اور صرف ہم کو زمین حاصل ہو جائے،
مسلمان کا مقصد زمین کو حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کو یہ زمین کا ٹکڑا تو حاصل ہو گیا، لیکن جو مقصد تھا ہم لوگ مقصد میں ناکام ہو گئے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ زمین کا ٹکڑا ہم کو حاصل ہو گیا، لیکن جو مقصد تھا ہم اس مقصد میں ناکام ہو گئے۔ ملک ہمارا ہے، محنت ہم نے کی ہے، لیکن اسی ملک میں جو نظام چلتا ہے یا قانون چلتا ہے وہ انگریز کا چلتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہمارے بزرگان دین نے، استاد مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ استاد مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ بہت بڑا معقولی بھی تھا، بہت بڑا متکلم میں سے تھا، بہت بڑا فلسفی بھی تھا، بہت بڑا فقیہ بھی تھا، بہت بڑا محدث بھی تھا، بہت بڑا ادیب بھی تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، ان تمام چیزوں کے بعد اس میں جو دو چیزیں تھیں وہ ان سب سے اعلیٰ تھی۔ ایک ان میں سے یہ تھی کہ وہ اس کے رگوں میں جو خون تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اس میں جو دوسری چیز تھی وہ عشق محمدی تھا۔ سبحان اللہ۔ استاد مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ سب سے پہلے 1857 عیسوی کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس کی وجہ سے آپ کو جزیرہ انڈمان جیل میں قید کیا گیا۔ بہت بڑی صعوبتیں اور بہت بڑی مشقتیں آپ نے جھیلی اور آپ نے برداشت کی۔ برداشت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان قیودات کو برداشت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بڑے بڑے مصائب، بڑے بڑے اعلان آپ پر ڈھائے گئے، لیکن آپ نے برداشت کیا۔ برداشت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو یہ سرزمین حاصل ہو، اور حاصل ہونے کے بعد اس پر جو نظام چلے وہ کسی امریکہ کا نہیں، برطانیہ کا نہیں، کسی غیر ممالک کا یہاں پر نظام نہ چلے، بلکہ اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زمین بھی حاصل ہو، اور اس زمین پر جتنے بھی گھر ہوں ہر گھر میں ایک نہ ایک محمدی غلام موجود ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقصد تھا ان تمام لوگوں کے جانوں کو نذرانہ کرنے کا، اور تمام مسائل اور تمام اعلان کو برداشت کرنے کا۔ وہ لوگ تو چلے گئے۔ حضرت سید کفایت اللہ کافی دہلوی رحمہ اللہ کو انگریزوں نے دہلی کے بھرے بازار میں سید زادہ تھا، اور یہ وہ سید ہے جب اس کو انگریزوں نے قید کیا۔ قید کرنے کے بعد جس پر تبتی استری چلی اور مرچیں انہوں نے ڈالی آپ کے جسم پر، انہوں نے کہا کہ صبح ہوگی، شاہ صاحب دنیا میں نہیں ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے اپنا کام کیا، انگریزوں نے کام کرنے کے بعد چلے گئے، ان کا جانا تھا، ادھر حسین کے نانے کا آنا تھا۔ انگریزوں کا جانا تھا، ادھر حسین کے نانے کا آنا تھا۔ فرمایا بیٹا پریشان تو نہیں ہو؟ حضرت سید کفایت اللہ کافی رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت پہلے پریشان تھا، لیکن جب آپ کا چہرہ دیکھ لیا تو اب انگریزوں کے اعلان یاد ہے، نہ مذہب یاد ہے، یہ لاکھ بار صورت ہے۔ آپ چہرہ دکھاتے رہیں، ہم مسکرا کر ان کو برداشت کرتے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اور جب انگریز آپ کو بھرے بازار میں پھانسی لگانے کے لیے لے گئے، جب تختہ دار پر پہنچے حضرت سید کفایت اللہ کافی رحمہ اللہ، انگریزوں نے پوچھا حضرت کوئی خواہش؟ فرمایا کوئی خواہش نہیں ہے، صرف ایک نعت لکھنے دو۔ فرمایا کوئی خواہش نہیں ہے، صرف ایک نعت لکھنے دو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، صرف دین محمدی رہ جائے گا۔ یہ آپ نے نعت لکھی،
शहर मुरादाबाद में इनकी मज़ार है। हज़रत सैयद किफ़ायत उल्लाह काफ़ी रहमहुल्लाह की जिस वक़्त सड़क बना रहे थे तो उस वक़्त ज़मीन खोदी तो देखा कि एक जिस्म पड़ा है, उसी तरह खून जारी है और उसी तरह तरोताज़ा है। जब देखने वालों ने देखा तो होंठ पर वही नाद जारी है। ये कम अज कम 50 साल के बाद का ये वाक़या है। हज़रत सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमहुल्लाह के ज़बान अक़दस पर वही नात वाले कलिमात जारी थे जिस वक़्त हज़रत सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमहुल्लाह को तख्त-ए-ताज पर लटकाया जा रहा। हमारे बुजुर्गान दीन ने बहुत मेहनत की, बहुत आराम, हर चीज़ें बर्दाश्त की। इनके लिए बर्दाश्त की, आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए, ताकि आने वाली नस्लें ये दीन मोहम्मदी पर चलें और दीन मोहम्मदी को अपनाएं और राह मुस्तकीम पर चलें। और इस मुल्क में और इस सरज़मीन पर जो निज़ाम नाफिज हो वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम नाफिज किया वही निज़ाम क्या हो, नाफिज हो। इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि ये हमको मुल्क हासिल हो और मुल्क हासिल होने के बाद हम इस धरती पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का निज़ाम कायम कर सकें। और उसको क्या कहते हैं? निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ नहीं रही जो पहले चीज़ होती थी, वो हमारे अंदर नहीं थी। टीपू सुल्तान के दौर में अंग्रेज़ों को जुर्रत ही नहीं थी वो दिल्ली पर कब्जा कर सके। आप तारीख तो पढ़ें, उनकी जुर्रत नहीं थी। ये अंग्रेज़ कब है? जब हज़रत सुल्तान टीपू रहमहुल्लाह का विसाल हुआ उसके बाद ये अंग्रेज़ आए। आप मेरे पास किताब पढ़ी है 1857 ईस्वी, उस किताब का नाम है, लिखने वाला एक बहुत बड़ा अल्लामा भी है और साथ साथ प्रोफेसर भी है। वो कहता है कि अंग्रेज़ों को जुर्रत नहीं थी कि वो दिल्ली पर कब्जा करें। जब हज़रत सुल्तान टीपू रहमहुल्लाह को शहीद किया गया उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर कब्जा किया। तो उनका एक जुमला था, उस जुमले को कई ज़बानों पर हमने सुना है, कई ज़बानों पर वो चलता है। वो कौन सा जुमला है? हज़रत सुल्तान टीपू रहमहुल्लाह जब शहीद हुआ तो उसने एक जुमला कहा था और वो किसके लिए था? मुसलमानों के लिए। 100 साला गीदड़ की जिंदगी से बेहतर ये है कि एक दिन इंसान जिंदगी गुजारे वो भी किसकी तरह? मोहम्मदी शेर की तरह गुजारे। मौला कायनात हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा है, चलो हमारी यार बात ना मानो, इकबाल की तो मानो। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने क्या फरमाया? वो फाक़ाए कश मौत से डरता नहीं जरा, वो फाक़ाए कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी को इसके बदन से निकाल दो। कुव्वत इश्क से, इकबाल को सुन, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल ने क्या कहा? इकबाल जब पहले दौरा पढ़ता रहा, इकबाल ने अपने बारे में बताया, पढ़ लिए मैंने उलूम में शर्क़ गर्ब, रूह में अभी तक बाकी है दर्द कर्ब। अल्लामा इकबाल फरमाता है कि मैं बड़े बड़े मुल्कों में गया और बड़ी बड़ी तालीम हासिल की, बड़े बड़े डिग्रियां मैंने हासिल की, लेकिन अभी तक दिल में वही बेचैनी है, वही बेइत्मीनानी है, दिल में करार नहीं है। मैंने पूछा इकबाल दिल में करार आया कैसे? तो इकबाल ने जवाब दिया कि इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरू थी सीधा करे पूरी। तो इकबाल फरमाता है मुझे वो तालीम जो मैंने यूरोप में हासिल की है वो मुझे सीधा नहीं कर सकी, वो मुझे इत्मीनान नहीं दे सकी, लेकिन जब मैंने अपना रुख गुंबद खज़रा की तरफ किया तो फरमाते हैं मेरी तमाम तालीम मैंने उसको पसे पुष्ट डाल दिया। जो मेरे दिल को जिसने करार दिया और इत्मीनान दिया वो मोहम्मदी इश्क ने करार दिया।
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں اس طرح اپنے بازو پھیلائے اور بازو پھیلا کر آپ چل رہے ہیں جس طرح ایک متکبر شخص چلتا ہے. مولا کائنات اس طرح چل رہے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں امی حیدرہ، امی حیدرہ، اوے کافرو سنو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر کوئی عام شیر نہیں ہوتا، جو جنگل کا بڑا شیر ہوتا ہے اس کو حیدر کہا جاتا ہے. یہ مولا کائنات نے جملہ فرمایا اور یہ فرما کر بتا دیا جو محمدی ہوگا وہ حیدر ہوگا، وہ اسد ہوگا اور وہ شیر ہوگا، وہ اسامہ ہوگا، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کیوں یہ اتنا جوش اور جذبہ دکھا رہا ہوں کہ کل آپ لوگ مجھ کو تقریر کے لیے بلائیں. میں تو ایک مدرس آدمی ہوں، میرا صبح و شام پڑھانے کا ذوق ہے. میں کہتا ہوں کہ میں ہوں اور کتاب ہو اور پڑھنے والے طالب علم. سبحان اللہ. جی بھر گیا ہے دنیا سے اب دل کی یہ حسرت ہے، جی بھر گیا ہے دنیا سے اب دل کی یہ حسرت ہے. تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی. جی بھر گیا ہے دنیا سے اب دل کی یہ حسرت ہے. تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اقبال نے کہا ہے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں. میں ایک مرتبہ دربار شریف میں پڑھاتا تھا، وہاں پر پیر صاحب ہیں، پیر عبدالصمد سے. میرا ایک ذوق ہے، میں اشعار بہت کثرت سے پڑھتا ہوں اور یہ بزرگان دین کا طریقہ کار ہے. آج کل وہ لوگ نہیں رہے جو عربی اور فارسی پڑھیں، اردو کہاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور ان کو اردو بھی صحیح نہیں آتی کہ صحیح فتاوی رضویہ شریف بھی نہیں پڑھ سکتے. تو میں یہ شعر پڑھ رہا تھا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. وہ پیر سے میرے کمرے میں تشریف لے آئے، انہوں نے فرمایا مولانا صاحب ایک مرتبہ یہ دوبارہ شعر. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے. تو ہمارے بزرگان دین نے محنت کیا ہے، کن لوگوں کے لیے محنت کیا ہے؟ ہمارے لیے، تاکہ ہم یہاں دین محمدی کو کیا کر سکیں، نافذ کر سکیں اور دین محمدی چلا سکیں. دعا کرو کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ عالم میں منظور اور مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.